درود پاک کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے ساتھ سب سے زیادہ قرب اس کو ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ بہت سے فرشتے سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص میری امت میں مجھ پر سلام بھیجتا ہے اس کو میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملا، انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اور ایک روایت میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود کی کثرت کیا کرتا ہوں، تو کس قدر درود اپنا معمول رکھوں؟ آپ نے فرمایا، جس قدر تمہارا دل چاہے۔ میں نے کہا 1/4؟ فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے، اور اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف؟ فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ میں نے کہا تو پھر سب درود ہی درود رکھوں گا۔ فرمایا تو اب تمہارے لیے سب فکروں کی بھی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ایک جگہ حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے خواص بھی ذکر کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا کان بولنے لگے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور یوں کہے کہ جس نے مجھے یاد کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے یاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، لہٰذا جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالی
اپنے محبوب کے لیے کی ہوئی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے، اس لیے درود اللہ کے دربار میں بہت جلد قبول ہوتا ہے۔